السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج جو افسانہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں اس افسانے کا نام ہے آفٹر شاکس، اور اس افسانے کی قلم کار ہیں ریحانہ آفتاب۔ ایسا لگتا ہے میں ہواؤں میں ہوں، آج اتنی خوشی ملی ہے۔ سمرن مہمانوں کے جانے کے بعد پھیلاوا سمیٹ رہی تھی۔ جوتوں کی مٹی، ٹافیوں کے ریپر، پھولوں کی پتیاں جا بجا پھیلی ہوئی تھیں۔ حال کی کوئی بھی چیز ٹھکانے پہ نہیں تھی۔ ایسے میں سی ڈی پلیئر اب بھی بج رہا تھا، گو کے والیوم میں کمی آ گئی تھی۔ دلہن بنی انوش ہر اینگل سے سیلفی لے کر لہک لہک کر گا رہی تھی۔ سمرن نے کشنز کو جگہ پہ رکھتے مسکراتے ہوئے اس کے خوشی سے تمتماتے چہرے کو دیکھا۔ وہ اب بھی دلہن بنی سیلفی میں مگن تھی۔ اس نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے، منہ بھی دھو لیا تھا، لیکن میٹھے میٹھے میک اپ کے اثرات اب بھی چہرے پہ موجود تھے، کیونکہ اسے ڈھنگ سے منہ دھونے کا ٹائم بھی نہیں ملا تھا کہ رحمت صاحب نے چائے کے لیے آواز لگا دی تھی۔ پورا گھر اوندھا پڑا ہوا تھا، خالی دیگیں سامنے دھری ہوئی تھیں، کچن میں گندے برتنوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ شاہدہ بیگم کے سر میں درد ہونے لگا تھا، وہ سر درد کی گولی لے کر لیٹ گئی تھیں۔ چائے بنا کر اس نے رحمت صاحب کو دی، اور اب اس کا ارادہ پہلے گھر کی صفائی کا تھا، اس کے بعد وہ کچن کی طرف جاتی۔ رحمت صاحب نے آواز بھی لگائی تھی، رہنے دو، صبح ماسی آ کر لے گی سب، مگر ماربل پہ کرکراہٹ محسوس کر کے اس کی طبیعت نے اسے رکنے نہ دیا۔ ساری رات گندے گھر اور کچن کا خیال اسے چین سے سونے بھی نہیں دیتا۔ تبھی وہ جت گئی تھی۔ آج انوش کی منگنی کی تقریب گھر کے حال میں ہوئی تھی، گو کے کم لوگ ہی تھے، مگر 25-30 لوگوں کو بھی ہینڈل کرنا، کھانا لگانا، اٹھانا، ان کی آؤ بھگت پھر رسم، سب نے اسے گھن چکر بنا دیا تھا۔ صبح سے کئی بار گھر کی صفائی ہو چکی تھی، مگر مہمانوں کے جانے کے بعد یوں لگنے لگا جیسے گھمسان کارن پڑا ہو۔ انوش تو گنگناتے ہوئے سیلفی میں مگن تھی، اس نے اکیلے ہی ہاتھ چلانا شروع کر دیا تھا۔ میری 2-3 تصویریں تو بنا دو۔ انوش نے اپنا سیل فون اس کی طرف بڑھایا تو وہ جھاڑو رکھ کر اس کی تصویریں بنانے میں لگ گئی۔ باقی تصویریں اوپر بنا لو، اس کمرے کا ویو زیادہ اچھا ہے، سمرن نے سیل فون تھمانے کے ساتھ مشورہ بھی دیا۔ گڈ آئیڈیا۔ انوش کے دل کو بھی بات لگی تو وہ اپنی میکسی سنبھال کر ٹک ٹک کرتی سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ سمرن نے تیزی سے جھاڑو مار کر کچن کا رخ کیا۔ صبح ماسی آ کر برتن دھو دیتی، ایکسٹرا پیسے بھی اینٹتی، مگر رات بھر کاکروچ ان پہ مٹر گشت کریں یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ تبھی برتنوں سے الجھ گئی۔ جب فارغ ہوئی تو رحمت صاحب بھی کمرے میں جا چکے تھے۔ مین گیٹ کا لاک چیک کر کے وہ اپنے اور انوش کے مشترکہ کمرے میں آئی تو وہ فون کان سے لگائے سرگوشیوں میں مصروف نظر آئی۔ یہ روز کا معمول تھا، لیکن آج چونکہ شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی، اس لیے ان کی گفتگو طویل بھی ہو سکتی تھی۔ اس کی پرائیویسی کا خیال کر کے سمرن نے سرہانے سے اپنی کتابیں اٹھائیں اور دوسرے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اس کا ارادہ تھا 2 منٹ کمر سیدھی کر کے پڑھے گی، مگر لیٹتے ہی جانے کب آنکھ لگ گئی اسے خبر نہ ہوئی۔ کتنی خوبصورت جیولری ہے، دیکھو یہ جوتی اور یہ ڈریس۔ صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی، وہ اٹھ کر شاہدہ کی مدد کرنے لگی تھی۔ انوش دیر سے ہی اٹھی تھی۔ اٹھنے کے بعد اس نے سمرن سے لے کر ناشتہ فرمایا تھا، اور اس کے بعد سے وہ اپنی سسرال سے آئی چیزوں کا میلہ لگائے انہیں دیکھ دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے بعد فیس بک پہ اپلوڈ کرنے کے ساتھ دوستوں کو واٹس ایپ بھی کر چکی تھی۔ تمہاری چوڑیاں بھی آئی ہیں اور سوٹ بھی، دیکھو۔ انوش نے مہندی لگے ہاتھ سے نیچے موجود ڈبہ کھینچ کر سمرن سے کہا۔ بہت اچھا ہے۔ سمرن ایک نظر ڈال کر چاول صاف کرنے لگی جو شاہدہ نے اسے تھما دیا تھا کہ وہ پلاؤ بنا رہی تھیں۔ اچھا کیوں نہیں ہوگا، خضر کی پسند ہے، اس نے ہم سب کی شاپنگ خود کی ہے، اس کی ماں بہنوں کو تو تمیز کہاں ہے فیشن کی، جل کے بیٹھی ہیں سب بہنیں، خصوصاً یمنا۔ خضر سے لڑی بھی سب کہ وہ میری پسند سے سب کچھ کر رہا ہے، انوش اونچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ لاؤنج سے ملک کچن میں موجود شاہدہ بھی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ ابھی سے برائی لوگی تو جینا مشکل کر دیں گی تمہارا، تم نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے رخصت ہو کر، شاہدہ نے ناصحانہ انداز میں کہا۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم ذرا نرم پڑ جاؤ، چیزوں کا کیا ہے کسی کی بھی پسند کی ہوں، خضر کی ماں بہنوں کے بھی تو ارمان ہوں گے نا کہ وہ اپنی بہو بھابھی کے لیے خود کچھ پسند کریں،
वो दानाई से समझा रही थी, मगर इस जैसी हठ धर्म ने कब किसी की सुनी थी। छोड़ो, भाड़ में जाए वो। खिज़र वो ही करेगा जो मैं कहूँगी। अगर मैंने ना कहा होता तो मंगनी में ये हसीन जोड़ा आता मेरे लिए। उसकी माँ बहन ने तो 2 साल पुराना जोड़ा पसंद किया था। वो तो खिज़र ने मुझे सूट की पिक व्हाट्सएप की तो मैंने वो क्लास ली कि उसने जोड़ा वापस करके मेरी पसंद से लिया। अनुज सिमरन की बात काट कर अपनी हाँकने लगी। उसने खामोशी में ही आफियत जानी। भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात थी। जाने वो क्यों हर बार बीन बजाने खड़ी हो जाती थी। चावल साफ हो गए? शाहिदा पूछ रही थी। जी। उसने थाल थमाने के बजाय चावलों को पतीले में डालकर धोने के बाद भिगो दिए। ये वक्त आ गया मगर मासी का नामो निशान नहीं लगता आने का। छुट्टी मार ली है उसने। सिमरन ऐसा करो, झाड़ू पोछा कर लो, जोहर का वक्त होने वाला है। पता था ना कल रस्म थी। कर ली छुट्टी काम चोरने के, बर्तन धोने पड़ेंगे। शाहिदा उसे काम बताकर मासी की शान में कसीदा गोई करने लगी। सिमरन ने शुक्र अदा किया कि रात ही उसने किचन समेट दिया था, वरना अभी तक मासी के इंतज़ार में फैला हुआ होता। वो सफाई में लग गई थी कि जुम्मे का दिन था, नमाज की भी तैयारी करनी थी। अनुज जोड़ों और बाकी चीज़ों की तस्वीरें फेसबुक पे अपलोड करके दोस्तों के कमेंट्स पढ़ पढ़ के खुश होकर जवाब देने में मसरूफ़ हो गई थी। खैर से अनुज की शादी तय हो गई। 4 माह बाद उसकी शादी हो जाएगी। अगर सिमरन की भी कहीं बात बन जाती तो दोनों बेटियों को एक साथ ब्याह देते। रहमत यासियत से कह रहे थे। बात तो आपकी बजा है, लेकिन नसीब में ही देर है तो क्या करें। कितनी ही रिश्ते करने वालियों को कह रखा है मैंने, अल्लाह बेहतर करेगा। शाहिदा भी फिक्रमंद थी। जानता हूँ, इसके लिए तो मैं तुम्हें इल्ज़ाम भी नहीं दे रहा। सौतेली माँ होने के बावजूद तुमने कभी अनुज और सिमरन में फ़र्क नहीं किया। रहमत उन्हें सराह रहे थे। शाहिदा का खून बढ़ गया। 1 साल सिमरन माँ की वफ़ात के बाद तन्हा रह गई थी। रहमत साहब ने सिमरन की खातिर शाहिदा से शादी की। शाहिदा ने रिवायती सौतेली माँ का सा सलूक तो रवा नहीं रखा, मगर कभी कभी वो इस जिम्मेदारी से झंझला सी जाती थी। वो इसकी वजह से खुद को कैदी महसूस करती थी। लेकिन जब साल के अंदर ही अनुज भी आ गई तो उन्हें एहसास हो गया कि माँ का किरदार निभाना आसान है, माँ बनना बहुत मुश्किल। दोनों ही साथ बड़ी हुईं। दोनों की उम्रों में 2.5 साल का फ़र्क था, मगर कद-बुत से ये फ़र्क नज़र नहीं आता था। अनुज अपनी फरवा जिसामत से बड़ी लगती थी, जबकि सूखी सड़ी सिमरन उससे छोटी। होश संभालने के बाद से उसने बड़ी खुशउस्लूबी से घर के अमूर अपने ज़ुम्मे ले लिए थे। ऐसे में शाहिदा को उसके होने से बहुत तक़वियत मिलती थी। मोहब्बत तो उन्हें सिमरन से भी थी, मगर अनुज अपना खून थी, सो इसकी तरफ झुकाव कुदरती बात थी। सिमरन ने ग्रेजुएशन किया तो रहमत ने अपने दोस्त के बेटे से रिश्ता तय करने का अंदिया दिया। लड़के वाले बाकायदा आए भी, मगर उनके रिश्ता पक्का करने से पहले ही लड़के का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। सबको बड़ा झटका लगा था। तुम तो बड़ी मनहूस हो यार, रिश्ता तय भी नहीं हुआ था और बेचारा लड़का ही मर गया। मुंह फट सी अनुज ने सिमरन से कहा तो वो कुछ बोल ही ना सकी। अनुज जितनी मुंह फट और मतलब परस्त थी, सिमरन उतनी ही फयाज और साबिर थी। दोनों को खबर थी कि वो सौतेली बहनें हैं। अनुज को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी माँ शाहिदा मौजूद थी। हाँ, सिमरन को एक खला का एहसास ज़रूर होता था, मगर कुदरत से शिकवा उसका वतीरा नहीं था। सिमरन की बात चल रही थी तो अनुज को खुशी हुई कि अब इसकी फ़ाइल ऊपर आ जाएगी, मगर लड़के की हादसाती मौत ने उसके अरमानों पे ओस गिरा दी। उसकी सहेली यमुना का भाई खिज़र उसमें दिलचस्पी लेता था। वो भी उसे पसंद करने लगी थी और अब ये पसंदीदगी और दिलचस्पी मोहब्बत का रूप धारने लगी थी। पहले पहल तो ये मोहब्बत ढकी छुपी रही। बाद में अनुज ने शाहिदा को भी बता दिया कि खिज़र अपने घर वालों को भेजना चाहता है। उसे खबर है कि रहमत सिमरन से पहले उसका रिश्ता कबूल नहीं करेंगे, सो बेहतर है कि जल्द से जल्द सिमरन की बात कहीं तय कर दें। क्या रिश्ते आसमान में लटके हुए हैं? अब वो बेचारा मर गया तो क्या करें। बहरहाल मैं सिमरन को भी कह देती हूँ तुम्हारी तरह सहेली का भाई देख ले। शाहिदा को अनुज की बात बुरी लगी थी। उन्हें शायद अनुज का एतराफ़ मोहब्बत चुभा था, तभी वो जली कटी सुना गईं। मुझे नहीं पता अम्मा, मुझे इस साल के आखिर में मंगनी करनी है बस। मेरी सारी सहेलियां अपने मंगेतर के किस्से सुना सुना कर मुझे एहसास महरूमी में मुब्तला करती हैं। अनुज ठनकी। कौन है ऐसी फजूल सहेलियां जो ऐसी खुराफात भरती हैं तुम्हारे जहन में?
تم سگی اولاد ہو، تمہاری تربیت میں نے زیادہ جان مار کے کی، مگر تم جانے کس راہ پر چل رہی ہو۔ سمرن کو دیکھو، کبھی اس نے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اور یہ خضر، تمہارے ابا کو کون بتائے گا کہ تم خضر سے محبت کرتی ہو اور وہ شادی کروا دیں گے؟ شاہدہ کو نئی فکر لگ گئی۔ ہم نے پلان کیا ہے، خضر کی فیملی آئے گی تو آپ ابا کو یہی کہیے گا انوش کی سہیلی ہے۔ اس کی فیملی نے خضر کے لیے انوش کو پسند کیا ہے، سمپل۔ وہ کل کی لڑکی شاہدہ کو پٹی پڑھا رہی تھی، وہ اسے گھورنے لگی۔ پھر انوش کی سمرن سے جھڑپیں ہونے لگیں، کوئی رشتہ آ کے نہیں دے رہا تھا اور اس کے چکر میں اسے بھی انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اکثر انوش کی جلی کٹی کی زد میں رہتی تھی۔ اس کے روز روز کے ڈراموں سے سمرن بھی کبھی جواب دے دیتی، کبھی چپ ہو جاتی۔ اماں، آپ فکر نہ کریں، جس دن میرا نصیب کھلنا ہوگا اس دن کھل جائے گا۔ میرے انتظار میں آپ انوش کو نہ بٹھا کر رکھیں، آپ بلوا لیں خضر کے گھر والوں کو، ابا کو بھی منا لیں، کہہ دیں میں نے کہا ہے۔ وہ انوش کی جلی کٹی سے اتنا عاجز آ گئی کہ ایک دن اس نے شاہدہ سے کہہ ہی دیا، اور یوں شاہدہ نے رحمت صاحب کو مشکلوں سے منا ہی لیا۔ خضر کی بہن یمنا یہ سنتے ہی انوش کو برا بھلا کہنے لگی کہ اس نے دوستی کی آڑ میں اس کے بھائی سے چکر چلایا اور بہت کچھ۔ انوش نے بھی اسے منہ بھر بھر کر باتیں سنائی، پھر خضر کو رو رو کے اس کی بہن کی شکایت لگائی۔ دوستی تو ختم ہو گئی، مگر خضر نے سب سنبھال لیا۔ یوں وہ لوگ جو پہلے ان کے گھر دوست کی حیثیت سے خوش ہو کر آ رہے تھے، رشتہ لے کر منہ بنا کر آئے۔ بھاڑ میں جائیں وہ لوگ، مجھے ان سے کیا لینا دینا، مجھے خضر سے مطلب ہے، وہ تو میری سن رہا ہے نا۔ شاہدہ کے سمجھانے پہ انوش نے ہٹ درمی سے انہیں بھی چپ کروا دیا۔ اسے خضر پہ بہت گھمنڈ تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہے، ہر چھوٹے بڑے موقع پہ تحفے بھجواتا تھا۔ چند ماہ رشتہ رہنے کے بعد سب کو شادی کی تاریخ کی پڑ گئی، جس میں سب سے بڑا ہاتھ انوش کا تھا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد بھی رحمت صاحب کو امید تھی کہ سمرن کا بھی اچھا رشتہ آ جائے گا، وہ دونوں بیٹیوں کی شادی ساتھ کر دیں گے، مگر انتظار ہی رہا۔ جانے تم کیسا منحوس نصیب لکھوا کر لائی ہو، پیدا ہونے کے بعد ماں کو کھا گئیں، رشتے کی بات جس سے چلی اس لڑکے کو کھا گئیں، اور اب بیٹھی میری خوشیوں کو کھا رہی ہو۔ تمہاری وجہ سے میری شادی کی تاریخ طے نہیں ہو رہی۔ انوش راشن پانی لے کر اس پہ چڑھ دوڑی، اور اس بار اس نے شاہدہ کو رحمت صاحب کو منانے کا ٹاسک دے دیا، اور یوں رات منگنی کے ساتھ شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ پھر تو جیسے انوش کے پیر زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ شادی کی تیاری آخری مراحل میں تھی جب ایک دن سمرن کا رشتہ آ گیا۔ شاہدہ نے بھی سکون کا سانس لیا کہ سمرن کا برا نہ چاہنے کے باوجود وہ بری بن رہی تھی کہ سوتیلی ماں نے بڑی بیٹی کے بجائے اپنی بیٹی کی شادی طے کر دی۔ رشتہ مناسب تھا سو طے کر دیا گیا۔ سمرن پہلے کب بولتی تھی جو اب بولتی، عام سے لوگ، عام سا گھر، اور اس کی معمولی تنخواہ پہ بھی اس نے کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ اس کے والدین کو منظور تھا۔ اے بہن، تم کیسے اتنے کم میں گزارا کرو گی، اوپر سے پورا ٹبر ساتھ ہے۔ خضر کو دیکھ لو، پہلے چند ہزار کماتا تھا، مگر میرے نصیب سے اسے دوسری نوکری مل گئی، رینٹ کی کار بھی چلا رہا ہے، مل ملا کر 40-50 ہزار ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا دماغ تھا جو وہ اتنا زیادہ کمانے لگا۔ انوش اپنی کارگزاری بتا کر دانت پانے کے ساتھ اسے نیچے دکھا گئی۔ میرا نصیب بھی دیکھ لیں گے، اس نے مسکرا کر بات آئی گئی کرنا چاہی۔ وہ چپ ہو گئی تھی، مگر جب کبھی انوش خضر کی باتیں، اس کے لائے تحفے، اور کبھی کبھار اپنی اور خضر کی سینسر کی ہوئی گفتگو اس سے شیئر کرتی تو اسے خالی پن کا احساس ستانے لگتا۔ گو کہ رشتہ طے ہو گیا تھا، مگر اب تک انس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ فیملی بھی کچھ لیے دیے رہتی تھی، کوئی فون نہیں، کوئی آنا جانا نہیں، بلکہ اکثر تو انوش لاوارث رشتہ کہہ کر مذاق اڑاتی تھی۔ دھڑکا تو اسے بھی لگتا تھا، مگر وہ سب نصیب پہ چھوڑ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ انوش کے مائیوں کا دن آ گیا تھا۔ رحمت صاحب نے چاہا تھا کہ سمرن کی شادی بھی اسی تاریخ کو ہو جائے، مگر انس کی فیملی چند ماہ بعد کا ارادہ رکھتی تھی۔ رحمت صاحب نے چاہا تھا انوش کی شادی چند ماہ بعد ہو جائے، مگر اس پہ انوش نے وہ ہنگامہ کیا کہ الامان حلفیظ نہ، کیا گارنٹی ہے کہ میں شادی ڈیلے کروں تو تمہاری انس سے ہی شادی ہوگی؟ اگر جو عین شادی کے دن انس مر گیا تب میرا انتظار کرنا تو بیکار گیا نا۔ سمرن نے بہت دکھ سے اس کی باتیں سنی تھیں۔ کس قدر احساس و جذبات سے بے نیاز ہو کر وہ کہہ جاتی تھی، تمہاری شادی فکس ڈیٹ پہ ہی ہوگی، فکر نہ کرو، میں جلدی شادی کے لیے مر نہیں رہی۔ سمرن نے ایک جتاتی نگاہ اس پہ ڈالی تھی، اور اس کے زور دینے پہ رحمت نے دونوں کی شادی ساتھ کرنے کا خیال دل سے نکال دیا۔ یوں انوش اپنی سسرال سدھار گئی، اور سمرن کو بھی سکون نصیب ہوا کہ ہر وقت کے تانے تشنوں سے تو نجات ملی تھی۔
آئے دن انوش خضر کے ساتھ کبھی دن تو کبھی رات کو منہ اٹھا کر آ جاتی اور وہ ان کی خدمت کرتی، ان کے لیے دعوتی کھانے پکاتی، بڑی ہو کر محروم ہونے کے باوجود اس کی خوشیوں سے نہ جلتی۔ انوش شادی کے بعد مزید شیخی خوری ہو گئی تھی، وہ چھوٹی سے چھوٹی بات تحفے کو بھی بڑا کر کے دکھاتی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب سمرن کو رخصت ہونا پڑا، صحیح معنوں میں شاہدہ کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ چند ماہ پہلے انوش رخصت ہوئی تو انہیں کچھ فرق نہیں پڑا، مگر سمرن کے بعد تو جیسے پورا گھر ان پہ آ رہا تھا۔ پہلے وہ سر درد کا کہہ کر دوپٹہ لپیٹے پڑی رہتی تھی اور وہ سارے کام کر کے ان کے پاس آ کر ان کا سر بھی دبا جاتی تھی۔ اب تو سر درد کے ساتھ ہی سارے کام خود کرنے ہوتے تھے۔ انوش کو منگنی اور شادی کی بے حد جلدی تھی، جس کے لیے اس نے چند ماہ انتظار کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ سوچ رہی تھی خضر ویسا ہی ہے جیسا وہ نظر آتا ہے، لیکن بہت جلد اس پہ کھلنے لگا کہ محبوب اور شوہر میں کیا فرق ہے۔ خضر شوہر بن کر روایتی رنگ میں رنگ گیا تھا، وہی خضر جو پہلے اس کی باتیں اس کے غصے میں کہی بات ہنس کر سنتا تھا، اب اس کی ذرا سی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ جس محبت بھری باتوں تحفوں کی نمائش کرتی تھی، اب خضر کو تحفہ دینا بھی پیسے کا زیاں لگتا تھا۔ وہ گلہ کرتی تو جواب میں اس کے منہ سے انوش کے لیے صرف گالیاں نکلتی تھیں۔ اس کی ماں بہنیں باپ اسے جلدی شادی کرنے پہ باتیں سناتے تھے اور وہ اپنی ساری فرسٹریشن انوش پہ انڈیل دیتا تھا۔ تم بہت خود غرض ہو انوش بیگم، کیا تھا جو تم چند سال انتظار کر لیتی، تب تمہاری بہن کی بھی شادی ہو جاتی اور میں بھی اپنی بہنوں سے فارغ ہو جاتا۔ کتنا سمجھایا تھا تمہیں، مگر تمہیں تو بلا وجہ کی جلدی تھی۔ بری کی ساری چیزیں تمہاری پسند کی خرید کر کنگال ہو گیا ہوں، کہاں سے لاؤں بہن کی شادی کے لیے پیسے؟ نئی نوکری بھی چھوٹ گئی ہے، دوبارہ سے اسی چند ہزار والی نوکری پہ آ گیا ہوں۔ تمہاری باتوں میں آ کر میں نے اپنی ماں بہنوں کے دل دکھائے، انہیں برا بھلا کہا، آج احساس ہو رہا ہے کہ بیوی پانے کے چکر میں نے کیا کیا کھو دیا ہے۔ خضر تنفر سے کہہ رہا تھا، محبت لٹاتی نظروں میں حقارت لیے کھڑا تھا۔ انوش کے قدم ڈگمگا گئے تھے، اسے تو لگا تھا وہ شادی کر کے جیت گئی ہے، محبوب شوہر پا کر شانت ہو گئی ہے، مگر کل جب سمرن اور انس کو اس نے خوش باش محبت بھرے انداز میں دیکھا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ محبت اور بیوی سے؟ خضر نے چند ماہ پہلے تمسخر اڑایا تھا، جب تک محبوبہ تھی تب تک اٹریکشن تھی، اب تو بیزاری ہوتی ہے تم سے۔ انوش کو اس کی جلد بازی کا صلہ مل گیا تھا، اس نے سسرال میں عزت نہیں بنائی تھی، اس نے سب کچھ جلدی جلدی پانا چاہا تھا اور نام نہاد محبت بھری شادی کے آفٹر شاکس اب اسے ساری زندگی برداشت کرنے تھے۔ دوستو، آپ کو میرا سنایا آج کا افسانہ آفٹر شاکس کیسا لگا؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے اپنے چینل کے لیے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے اور ہاں شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔